بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہم اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کا ذکر کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں اپنی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت صرف اس مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کا اہتمام کروں، یعنی میری بعثت عمدہ اور اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ اعلیٰ اخلاق کے اہتمام کے لیے ہے اور وہ اخلاق اس امت کے لیے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے اپنا اسوہ حسنہ، اپنا اسوہ کامل اس امت کے لیے چھوڑا ہے، سو آج ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے اسوہ کامل کو اختیار کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، میں تجھے اخلاق فاضلہ کے بارے میں خبر نہ دوں، جو اعلیٰ اخلاق ہیں اس کی خبر نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، ان اخلاق فاضلہ کی آپ خبر دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیں، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ کر رکھو، اور جو تمہیں محروم کرے، تمہیں نہ دے، تم اسے عطا کرو، تم اسے دو، اور جو تمہیں تکلیف دے، تکلیف پہنچائے تو تم اسے معاف کر دو۔ یہ آقا علیہ السلام نے اسوہ کامل کے حوالے سے، اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، لیکن آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو یہ تینوں اعمال، یہ جو اخلاق حسنہ کا بیان ہوا ہے، جو اخلاق فاضلہ کا بیان ہوا ہے، یہ بہت مشکل ہے، اور اس کی نظیر اور مثال بھی ہمیں سوسائٹی میں نہیں ملتی۔ اگر ہم اپنی ذات میں بھی دیکھیں تو اس کی مثال پیدا کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کیوں ہوئی؟ آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ایک مقصد کے لیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا گیا، اور جہاں آقا علیہ السلام نے علم توحید بلند کیا، وہیں لوگوں کے اخلاق کو بھی سنوارا۔ اور جب آقا علیہ السلام اس سرزمین مکہ میں اپنی دعوت دی، پھر ہجرت فرمائی، تو جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں کس طرح جو ہے وہ آپ نے تعلیم دی انہیں، اور کس طرح ان لوگوں کے اخلاق سنوارے جو آپ کی مجلس میں آئے، صحابہ بنے، اور جنہوں نے آپ کے دین کا ساتھ دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو اعلیٰ اخلاق کی کس طرح تعلیم دی، جیسے یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بیان فرمایا۔
اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر سے فرمایا کہ تمہیں میں اچھے اعمال کی خبر نہ دوں؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے اعمال کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عقبہ، جو تم سے قطع تعلق کرے، تعلق کو توڑے، تم اسے جوڑ رکھو، اور جو تمہیں محروم رکھے، تمہیں نہ دے، تم اسے عطا کرو، تم اسے دو، اور جو تم پر ظلم کرے تو تم اسے اعراض کرو، بچو اس سے۔ اور حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین فضائل یہ ہیں کہ جو تمہیں توڑے یا تم سے تعلق کو توڑے، قطع تعلق کرے، تم جوڑنے والے بن جاؤ، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اسے نوازو، اور جو تمہیں برا بلا کہے تم اس سے درگزر کرو۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں 3 اخلاق کے فاضلہ کی خبر نہ دوں؟ اگر تم ان اخلاق کو اپنا لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر حساب کتاب میں آسانی فرمائے گا، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ 3 اخلاق کے فاضلہ ذرا سنیے کہ حساب کتاب بھی آسان ہوگا اور جنت میں رب تعالیٰ اپنے فضل سے داخل بھی فرمائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آؤ۔ جو تم سے قطع تعلق کرے اور تم اس سے جوڑ کر رکھو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو تم پر زیادتی کرے تم عفو و درگزر کرو، اسے معاف کر دو۔ جب تم یہ اخلاق اختیار کر لو گے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ تم کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حساب کتاب میں آسانی ہے، رب تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہاں جن اعمال کا ذکر ہوا ہے وہ مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ آپ کا خونی رشتہ ہو، آپ کا قبیلہ ہو، یا آپ کے دوست و احباب ہوں، اگر وہ قطع تعلق کریں تو تم جوڑو، اور اگر وہ ظلم و زیادتی کریں تو تم انہیں معاف کر دو، درگزر کرو۔ وہ تمہیں نہ دیں تم انہیں عطا کرو۔ جب آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو کو اختیار کیا جائے گا تو ایک نہ ایک دن وہ جو آپ سے ظلم کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، آپ سے تعلق توڑنے والا ہے، وہ شرمسار ہو کر آپ کی طرف رجوع کر لے گا۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، اور اس نفسا نفسی کے دور میں ہمارے اخلاق جو ہے وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے آقا علیہ السلام کے اسوہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری سوسائٹی اگر آپ دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں جب ختم ہوں گی تو پھر یہ معاملہ صرف ایک نسل تک نہیں رہتا بلکہ یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ پھر آج آپ اپنے قبائل میں دیکھ لیں، اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں کہ کس طرح اپنی نفس کی ہوس کی خاطر ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور یہ زہر جو ہمارے اپنے اندر تھا وہ زہر ہم دوسروں میں منتقل کر کے، آنے والی نسلوں میں منتقل کر کے ہم ان کو کس راہ میں ڈال رہے ہیں۔ رب تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسوہ کامل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔